بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر۔ امید ہے تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو صحت مند اور خوشباش رکھے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ششم، اور اس میں ہم جو باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب 7، جس کا ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ عنوان ہے ماحولیاتی تبدیلی۔ آج اس کا جو حاصل تعلم ہے وہ زبان شناسی سے متعلق ہے۔ کسی بھی موضوع پر پر اعتماد انداز میں تقریر کر سکیں۔ پیارے بچوں، اچھی تقریر کرنا بھی آپ کے نصاب کا ایک حصہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھی تقریر کریں اور لوگوں کے سامنے بات چیت کرنے کا آپ کو سلیقہ آ جائے۔ تو ایک تمہیدی سرگرمی ہے جو آپ نے کمرہ جماعت میں کرنی ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بات چیت کرنی ہے کہ درخت ہمارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ سب بچے باری باری کمرہ جماعت میں سامنے آ کر بورڈ کے پاس سامنے کھڑے ہو کر چند جملے بولیں گے کہ درخت جو ہیں ہمارے ماحول کو کس طرح خوشگوار بناتے ہیں اور کیسے ہماری ماحولیاتی تبدیلی آتی ہے۔ ویڈیو کو پاز کریں اور یہ سرگرمی کریں۔ شاباش، سب بچوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے درختوں کے بارے میں اپنی معلومات کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جو بچے تھوڑا اٹکتے ہیں یا جو جملوں کی ادائیگی میں انہیں مشکل ہے، تو آج ہم انہیں طریقہ کار سکھا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اچھی تقریر کرنی ہے۔ تقریر کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلا تو یہ کہ تقریر کا خاکہ تیار کر لیں۔ پیارے بچوں، آپ کو جب بھی اسکول میں کوئی بھی موقع آتا ہے، کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے، تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ تقریر میں حصہ لیں۔ آپ کو ایک موضوع دیا جاتا ہے جس پر آپ نے تقریر کرنی ہوتی ہے، تو اس موضوع کو لے کر آپ نے کیا کرنا ہے، معلومات اکٹھی کرنی ہے، ایک خاکہ سا بنا لینا ہے، اور اس کا آغاز آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ جو بھی موضوع ہے اس کا آغاز بڑے دھماکے دار انداز میں کریں، کوئی شعر پڑھیں، اور آپ نے مخاطب بھی کرنا ہوتا ہے صدر ذی وقار مہمانان گرامی کو، پھر السلام علیکم کہنا ہوتا ہے۔ درمیانی حصے میں آپ نے جو بھی موضوع ہے اس کے متعلق دلائل دینے ہوتے ہیں۔ اختتام بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اپنی بات کو سمیٹ لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، سامعین کے ساتھ آنکھ سے رابطہ رکھیں۔ دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ اپنے سامعین کو فیس نہیں کر سکتے اور ان کے سامنے آپ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے، ان سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو آپ اچھی تقریر نہیں کر سکتے۔ اچھی تقریر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں اتنا اعتماد ہو کہ آپ لوگوں کا سامنا کر سکیں اور ان کے سامنے دیکھ کر بول سکیں۔ تو دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سے آنکھوں سے رابطہ رکھنا ہے، اور پھر جسمانی حرکات، باڈی لینگویج سے کہتے ہیں، اور آواز کے اتار چڑھاؤ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ میں اعتماد ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کون سی بات پر زور دینا ہے اور کون سی بات میں نے آہستہ طریقے سے کرنی ہے، اور تقریر ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے تاکہ سامعین کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ جب آپ یہ بات لوگوں کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، تو لوگ توجہ سے آپ کی بات کو سنیں گے۔ تو تقریر جو ہے ایک تو مختصر رکھیں۔ بہت لمبی تقریر سے ہمارے جو سامعین ہیں وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ تقریر مختصر کریں، لیکن اتنے اچھے الفاظ میں کریں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی واہ واہ ہو جائے اور لوگ تالیاں بجائیں کہ کتنی اچھی تقریر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جامعہ ہونی چاہیے۔ جامعہ کا مطلب یہ ہے کہ تقریر تو ہے مختصر، لیکن اس میں موضوع آپ نے پورا موضوع کے متعلق آپ نے تمام دلائل دینے ہیں۔ فضول باتیں اس میں سے نکال دیں جس میں سے جو غیر ضروری ہوں۔ اہم بات کریں اور بہت اچھے طریقے سے کریں۔ اس کے علاوہ پرسکون اور پر اعتماد رہیں۔ بچوں، اس بات کی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ اسٹیج پر جا کر پرسکون نہیں رہتے یا بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں یا آپ گھبرا جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی تقریر خراب ہو جاتی ہے۔ تقریر جو ہے وہ اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ پرسکون رہیں اسٹیج پر۔ اس سے آپ کی تقریر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے تمام طلبہ کو تقریر کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انفرادی سرگرمی یہ ہے کہ ہر بچے نے اس موضوع پر تقریر کرنی ہے کہ قدرتی ماحول پر انسانی اثرات۔ انسانی اثرات، انسان کیا کچھ کر رہا ہے جس کی وجہ سے قدرتی ماحول خراب ہو رہا ہے، اس موضوع پر ہر بچے نے تقریر
तैयार करके लानी है और कमरा जमात में करनी है, ठीक है। और घर का काम ये है कि माहौल ख़राब करने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। इस मौज़ू पर आपने तैयारी करनी है। ये घरोही सरगर्मी है जिसमें ये एक डिबेट की तरह है। इसकी मुवाफ़क़त और मुखालफत दोनों में आपने दलाइल देने हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि माहौल हम ख़राब नहीं कर रहे बल्कि ये खुद ब खुद हो रहा है, और कुछ बच्चे के बताएंगे कि माहौल ख़राब करने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। एक मुबाहसा हो जाएगा जिससे आपको बोलने की बहुत अच्छी तरीके से मश्क हो जाएगी। घर का काम ये है कि घर वालों को माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर छोटी सी तकरीर करके सुनाएं। घर वालों को तकरीर करके सुनाने से क्या होता है, घर वालों को तकरीर करके सुनाने से ये होता है कि हमारी बहुत अच्छी तरह मश्क हो जाती है। जो गलतियाँ होती हैं घर वाले वो निकाल लेते हैं, वही गलतियाँ हम सामाइन के सामने करने से बच जाते हैं। अगर हम बार बार अपने घर वालों को तकरीर सुना दें तो बहुत अच्छे तरीके से हम तकरीर करने के काबिल हो जाते हैं। जो बच्चे शर्माते हैं, घर वालों को नहीं सुनाते, फिर वो वही गलतियाँ सामाइन के सामने करते हैं जो कि ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। तो आपको एक वर्कशीट दी जा रही है, इसमें भी एक मौजू है जिस पर आपने तकरीर करनी है, और इस तरह के मौज़ूआत पर तकरीर करने के लिए आपको इंटरनेट पर भी काफ़ी मवाद दस्तयाब है जिसको आप लेकर अच्छे तरीके से तकरीर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।